السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں حضرت علی کا، تو توجہ فرمائیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک کافر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا جو اس کو بہت الجھا رہا تھا۔ وہ بولا، اے علی، ہم دیکھتے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، لیکن تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، تمہارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، اور ہم جب اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ایسے خیالات نہیں آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں اور ہمارے دل میں نہیں آتے ہیں؟ یہ سوال تھا اس کافر کا۔ یہ سن کر شیر خدا مسکرائے، ان کے لبوں پر حکمت کے نورانی الفاظ آئے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے شخص، مجھے بتا، اگر ایک امیر آدمی کا گھر ہو اور ایک غریب آدمی کا گھر ہو تو چور کہاں جائے گا؟ کافر نے فوراً جواب دیا، یقیناً چور امیر کے گھر جائے گا، کیونکہ وہاں مال و دولت ہے، وہاں زیورات ہیں، وہاں قیمتی سامان ہیں، جبکہ غریب کے گھر میں جانے کا فائدہ ہی کیا؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بالکل اسی طرح جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، جس دل میں ایمان کا خزانہ ہو، شیطان کا وسوسہ بھی وہی آئے گا۔ وہ انہی دلوں پر حملہ کرے گا جہاں ایمان کا خزانہ ہے، جہاں نور، ہدایت ہے، اور جن دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نہیں، وہ تو ایسے ہے جیسے خالی مکان، جیسے غریب کا گھر۔ وہاں شیطان کو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہاں تو پہلے ہی اندھیرا ہے، وہاں تو پہلے ہی خالی پن ہے۔ یہ جواب سن کر کافر حیران رہ گیا۔ اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی جس دل میں نور، ایمان ہوتا ہے، وہاں شیطان زیادہ وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اس دل کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، مگر جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں، وہاں شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز میں وسوسے آتے ہیں، ذکر میں خیالات بکھر جاتے ہیں، لیکن بات کی نشانیاں ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ شیطان کیوں محنت کرے گا اس انسان پر جس کا دل پہلے ہی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے؟ وہ تو ایسے ہی سکون سے شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ شیطان تو اسی کے پیچھے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ وسوسہ، یہ خیالات دراصل شیطان کا حملہ ہے، اور جب دشمن حملہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ قیمتی ہے جسے وہ چھیننا چاہتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہماری محبت الہی وہ قیمتی خزانہ ہے جس پر شیطان نظر جماتا ہے، مگر خوشخبری یہ ہے کہ جس کا دشمن بڑا ہے اس کا مقام بھی بڑا ہے۔ اگر شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ بس ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں خیالات آئیں، عبادت میں دل منتشر ہو، تو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ جب بھی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اپنے دل کو مضبوط کریں۔ جیسے قلعہ کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے مضبوط دروازہ چاہیے، ویسے ایمان کو وسوسے سے بچانے کے لیے استغفار، ذکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دروازہ چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وسوسہ آنے پر پریشان مت ہوں، بلکہ خوش ہو جائیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور وہی دل اصل میں قیمتی خزانہ ہے جس پر دشمن حملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذکر میں، اپنی محبت اور اپنی عبادت میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔